یہ کوئی سیاسی بازیگروں کی تقریر آپ نہیں سن رہے، لہذا غور سے سنیے کہ صرف ماں باپ کی خصلت، ماں باپ کے جو جین ہوتے ہیں وہ کیریکٹرسٹک ہی لے کر بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بچہ عمومی طور پہ ماں باپ کا فیتھ اور بلیف لے کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر کسی کے ماں باپ کو ٹی بی ہے، کسی کے ماں باپ کو اور اگر بچہ ٹی بی کے جراثیم لے کر پیدا ہو گیا تو مجھے آپ ذرا اس بچے کا قصور تو بتائیے، اس بچے کا گناہ تو بتائیے کہ اس کا گناہ اور قصور کیا ہو گیا کہ وہ ٹی بی کیوں ہو گئی، اس کو اس میں اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے کہ عقائد لے کر پیدا ہوتا ہے، تو میں باپ سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آبا و اجداد نہیں جی، آپ کے ماں باپ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آپ کا ہے، تو اس میں آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ اگر آپ میں کوئی شیعہ ہے تو اس کا کیا قصور یا کیا فخر ہے، اور اگر کوئی سنی ہے تو اس کا کیا قصور اور کیا فخر ہے؟ کیا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے یہاں پیدا ہونے والے شیعہ بننے لگے؟ کیا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے شیعوں کے یہاں پیدا ہونے والے سنی بننے لگے؟ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب مختلف عقائد رکھنے والے پیدا ہو کے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے انہی عقائد کی بنیاد پر دشمن بن جاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ ان میں ان کا قصور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے سے کیوں تعلق رکھتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ میں اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں کچھ شیعہ ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ بھئی فقہ جعفریہ اور شیعہ مذہب جو ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس سے اچھا مذہب سنی مذہب ہے، تو کیا میرے بھائیوں آپ مان لیں گے اس بات کو؟ بولیے۔ اور اگر میں سنیوں سے کہوں کہ بھائی سنی مذہب اور سنی عقیدہ جو ہے، سنی مسلک جو ہے وہ غلط ہے اور شیعہ صحیح ہے، تو کیا سنی مان لیں گے اس بات کو؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ جو بات کہیں گے وہ مانیں، کیونکہ آپ پہ ہم کا اعتقاد ہے۔ آپ اگر کہیں گے سنی غلط ہے تو ہم مانیں گے، اگر آپ کہیں گے شیعہ غلط ہے تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ کے قائد سے متفقہ عمدہ اعتماد ہے، آپ کوئی غلط بات کریں گے ہی نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد اتنا ہے میرے بھائیوں کہ میں کسی کو غلط صحیح کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے پیچھے ایک فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو، فکر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شیعوں سے کہو کہ آپ غلط تو کیا وہ مان لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سنیوں سے کہو بھائی تم غلط شیعہ درست تو کیا سنی مان لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے کہنے کا جو مقصد ہے میرے ساتھیوں، اب اس فکر پر آؤ۔ اب ذرا غور سنو، جو شیعہ کے یہاں پیدا ہوا وہ یہ سمجھتا ہے، اسے یہی بچپن سے ملا ہے، اس کے ذہن میں یہی چیز داخل کی گئی ہے کہ شیعہ اچھے ہوتے ہیں، شیعہ صحیح ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ہی مذہب صحیح ہے، لہذا وہ ہر قیمت پر شیعہ مذہب کو صحیح مانے گا،
اسی کو جنت میں جانے کا راستہ سمجھے گا، اور شیعوں کے جو کی بزرگ ہستیاں ہیں انہیں اپنی فلاح بقا آخرت میں فلاح بقا کا ضامن تصور کرے گا۔ درست یا غلط؟ اسی طریقے سے جو سنی ہوں گے، سنیوں کو بتایا جائے گا کہ تم سنی ہو، تمہارا یہ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بتانے والا کون ہے، یہ بتانے والا کون ہے؟ سب سے پہلا کون ہوتا ہے جو اسے یہ بتاتا ہے؟ شاباش، اس کے اپنے گھر سے یہ تعلیم دی جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں اس کے ماں باپ۔ پھر وہ بچہ جو بول نہیں سکتا وہ ماں باپ کے حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے، مگر کیونکہ بچہ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی، مگر دیکھنے کی طاقت تو ہوتی ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے۔ لیکن جب وہ ایک دن نہیں بار بار ایک ہی چیز کو دیکھتا رہتا ہے، 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 تو وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ویسا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بچپن سے ایک بات آپ کو بتائی جائے گی، بھئی آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا، تو ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے پھر پوری طرح مکمل، پوری طرح سے کہ صاحب بس میرا مذہب صحیح ہے، دوسرے کا مذہب غلط ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں، یہ فرض بھی کر لیں کہ دوسرے کا مذہب غلط ہے، تو جو غلط مذہب میں پیدا ہوئے یہ بتائیے کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ اپنے مذہب کو درست سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کسی مذہب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ جسے غلط سمجھ رہے ہیں، جس مذہب کو برا سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح مذہب سمجھ رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، اور آپ کے مذہب کو غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، آپ اپنی جگہ درست ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جنت میں کون جائے گا؟ ایک عمل کرنے والے نہیں، پولیٹیکل جواب مت دیجیے، سیاسی جواب نہیں چاہیے مجھے۔ آپ بتائیے جنت میں سنی جائیں گے، جنت میں شیعہ جائیں گے، جنت میں سلام پڑھنے والے جائیں گے، جنت میں سلام نہ پڑھنے والے جائیں گے، جنت میں ہاتھ سینوں پہ باندھ کر رفع دین کرنے والے جائیں گے، یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی گاڑی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، خدا کے لیے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جنت میں کون جائے گا؟ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی سیکرٹ بیہائنڈ مائی لیکچر۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، خدا کے لیے اس بات پر غور کیجئے، تاکہ آپ کسی قسم کی گمراہی کا ایک طرف شکار نہ ہو سکیں، دوسری طرف کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب آپ دیکھیے جس غور و فکر کی ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ باہر جلسے میں نہیں کی جا سکتی۔